کر لیتے تو عبادت ہو جاتی. یہ تو کھانا تھا. ایک مثال اور دیتا ہوں. نیت نیند کو عبادت بنا دیتی. نیند کو عبادت بنا دیتی. اس لیے حدیث پاک میں ہے علماء صالحین، علماء کاملین، اہل اللہ، جو علماء عارفین ہیں، ان کی نیند دوسرے لوگوں کی نفلی عبادت سے افضل ہے. کیونکہ وہ جب نیند کرتے ہیں تو اس نیت سے نیند کرتے ہیں کہ جسم کو آرام ملے اور جسم کو آرام کے باعث فریش ہو، تاکہ صبح اٹھوں تو پھر اللہ کی نوکری کر سکوں، آقا کی نوکری کر سکوں، دین کی خدمت کر سکوں، عبادت و طاعت بجا لا سکوں، اور جو فرائض دین، امت کی خدمت کے، دین کی خدمت کے، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری وفاداری کے میرے سپرد ہیں، میں فریش طاقتور جسم کے ساتھ سر انجام دے سکوں. یہ نیت کر کے سو گئے، سونے سے لے کر بیدار ہونے تک ہر لمحہ عبادت بن گیا. اور ملائکہ آپ کے سرہانے بھی اور آپ کے پائنتی بھی کھڑے آپ کی بخشش کی دعائیں کرتے رہے. اب بولیے، نیت کی قوت اتنی ہے کہ اس نے آپ کی نیند کو عبادت بنا دی، چلنے پھرنے کو عبادت بنا دی، اٹھنے بیٹھنے کو عبادت بنا دی. تو ہم اپنی زندگی میں بے شمار عمل کرتے ہیں جس میں نیت ہی نہیں ہوتی. ایسے کرتے چلے جاتے ہیں، وہ ہمارے افعال اور عادات بن جاتی ہیں اور ردی کی ٹوکری میں چلے جاتے ہیں. ان کا نامہ اعمال میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. صرف اگر نیت کا مسئلہ سمجھ لے، ان 10 دنوں میں 10 راتوں میں پوری زندگی بدل جائے، لمحہ لمحہ آپ کا عبادت بن جائے. جو کام کرنے لگے بس دیکھیں کہ کام اللہ کی رضا کا ہے، اللہ کے امر کی مطابقت میں ہے، حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں ہے. بس اس کو تعین کر لیں، اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو، کام حرام نہ ہو، مشروع ہو، اوامر میں ہو، نواہی میں نہ ہو، اور اس کی نیت اللہ کے لیے کر لیں. ہر کام جو مباحات زندگی میں سے ہے وہ عبادات بن جائیں گی. وہ عادت نہیں رہے گی، عبادت ہو جائے گی. یا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نیت ہی نہیں کرتے، یا یہ ہوتا ہے کہ کام کرتے ہیں مگر اس کے اندر نیت بھی کرتے ہیں اور نیت اللہ کے لیے نہیں ہوتی، خالصتاً لوجہ اللہ نہیں ہوتی. تو نتیجتاً وہ عمل اجر و ثواب سے بھی محروم رہتا ہے اور اللہ کے حضور قربت کے حصول سے بھی محروم رہتا ہے اور خدا کی رضا کے حصول سے بھی محروم رہتا ہے، کہ وہ لوجہ اللہ نہیں کرتے. دنیاوی اغراض اور مقاصد آ جاتے ہیں تو عمل باطل ہو جاتا ہے، اجر اور ثواب کا باعث نہیں بنتا اور ہمارے قلب و باطن کو نور فراہم نہیں کرتا، اندر اندھیرا ہی رہتا ہے، عمل کر کے بھی اندھیرا رہتا ہے. ایسے لوگ قیامت کے دن ہوں گے جو کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور اور پوچھا جائے گا لاؤ کوئی عمل اللہ کے حضور، کیا کر کے آئے ہو؟ عالم اٹھے گا، کہے گا کہ باری تعالیٰ تو نے مجھے علم دیا اور میں نے تیرے علم دین کو پھیلایا لوگوں تک. اللہ نے فرمایا مجھ سے بہتر بھی کوئی نیتوں کا حال جانتا ہے؟ تو نے علم کی تبلیغ اور ابلاغ کیا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں اور تیری عزت ہو. جو تو نے چاہا، جس کی نیت کی تجھے مل گیا. آج کے دن کے لیے کوئی اجر نہیں. غنی کھڑا ہوگا، تو نے مجھے مال دیا، میں نے غریبوں پر خرچ کیا. اللہ پاک جواب دیں گے کہ تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی اور غنی کہیں اور تجھے ملتے ہوئے تیرے آگے جھکیں، عزت تیری شہر میں ہو بڑی کہ بڑا سخی، بڑا خرچ کرنے والا ہے. تو جو تو نے چاہا، جو تیری نیت تھی تجھے دنیا میں مل گیا. آج کے دن کے لیے تیرے کسی عمل کا کوئی اجر نہیں. تیسرا کھڑا ہوگا کہ باری تعالیٰ تو نے مجھے زندگی دی اور میں نے تیری راہ میں لٹا دی. شہید کھڑا ہوگا، مجاہد، میں نے جہاد کیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ تو نے جہاد میں ضرور گیا مگر تیری نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے شہید کہیں گے، میرے بچوں کے میں اندر نام ہوگا. زندہ رہ گیا تو غازی کہیں گے، مجاہد فی سبیل اللہ کہیں گے. تو نے نام وری اور شہرت کے لیے جہاد میں حصہ لیا. جاؤ، جو تو نے چاہا مل گیا. آج کے دن کے لیے کوئی اجر نہیں. حکم ہوگا ملائکہ کو کہ ان تینوں کو دوزخ میں پھینک دیا جائے. ان باتوں کی تفصیلات آگے انشاءاللہ تعالی آئیں گی. آج میں صرف نقطہ یہ سمجھا رہا ہوں ابتدائیہ کے طور پر کہ نیت باطل ہو تو بڑے بڑے اعلیٰ درجے کے اعمال
نہ صرف رائگاں جاتے ہیں، اگر نماز فویل للمصلین دوزخ کے اذیت ناک اور سب سے نچلے درجے کا باعث بن سکتی ہے ریاکاری کی نیت کے سبب، تو باقی کون سے اعمال ہیں جن کی نیت باطل ہوگی، ریاکاری کی ہوگی تو بندے کو بچا لیں گے؟ یا نیت نہیں کرتے تو عادات اور افعال رہ جاتے ہیں، اور اگر نیت ہوتی ہے تو دل کے اندر کھوٹ ہوتا ہے، خالصتاً لوجہ اللہ نہیں کرتے، کوئی غرض دنیا کی پیش نظر ہوتی ہے، اندر ایک دھوکہ ہوتا ہے، ایک مکر ہوتا ہے، ایک ہیلا ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیکی کی نیت بھی کرتے ہیں اور ساتھ دنیاوی مقاصد کی نیت بھی کرتے ہیں، وہ مکس اپ کر دیتے ہیں۔ 3 قسمیں۔ اس لیے اولیاء نے اور نیت کے ائمہ نے بیان کیا کہ نیت کی 3 قسمیں ہیں، نیت صافیہ یا نیت خالصہ۔ نیت صافیہ وہ ہے جو صرف اللہ کی رضا اور اس کی لقاء کے لیے، عمل صرف اللہ کی رضا اور اس کی لقاء کے لیے کیا جائے، فقط اس کے حکم کی مطابقت کے لیے کیا جائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، اور سوائے اللہ کی رضا کے کچھ مطلوب نہ۔ ایسی نیت جس عمل کے پیچھے ہوگی اس کو نیت صافیہ کہیں گے۔ حضرت سیدنا امام احمد الرفاعی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا، آپ حج کے سفر میں تھی، حج کے سفر میں تھی، تو اس نے کہا کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ کا سچا طالب ہوں اور آپ کی محبت میں گرفتار ہوں۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ رک گئیں اس کی بات سن کر۔ آپ نے فرمایا سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اچھا ایک بات سنو، میری ایک بہن ہے، تم نے شاید اس کو نہیں دیکھا، مجھ سے بدر جہاں خوبصورت ہے، اس کی حسن و جمال کی کوئی حد ہی نہیں، دیکھو ذرا مڑ کے میری بہن کو اور پھر موازنہ کرو۔ بس آپ نے جب یہ بات کی، اس شخص نے سنتے ہی دفعتاً گردن پھیری اور آپ کی بہن کو تکنے لگے۔ وہ شخص جو ہی گردن پھیری آپ نے تماچا منہ پہ مارا اور کہا بدبخت جھوٹے، دعویٰ میرے ساتھ عشق کا اور تکنا کسی اور کے حسن کو۔ یہ نیت میں خالصیت نہیں ہے، رغبت ہے، اب اس میں کیا ہے؟ رغبت ہے، محبت ہے، کلیتاً باطل دعویٰ نہیں، مگر محبت جس خالصیت کو چاہتی ہے وہ خالصیت نہیں ہے، اس میں ملاوٹ ہے، اس میں گنجائش ہے کہ کوئی اس سے ہنسی تر مل جائے تو دھیان ادھر کر لیا جائے۔ جو ہی چہرہ پلٹا تماچا لگا، اور پھر اس نے آپ نے فرمایا بطال جھوٹے، تیرا حال میری محبت میں اتنا جگر گو ہے تو تو مولا کی محبت کا دعویٰ کس طرح کرتا ہے؟ اس کی محبت میں خالصیت کا عالم تیرا کیا ہوگا؟ پھر آپ نے فرمایا میں نے بہت ایسے لوگ دنیا میں دیکھے کہ جن کی باتیں سنی تو عارف لگے، جن کی باتیں سنی، کلام سنا تو عارف لگے، ان کا تجربہ کیا تو کاذب لگے، جھوٹے لگے، اور تم کذابین میں سے ہو۔ تو نیت میں ملاوٹ ہوتی ہے، کچھ ادھر کا، کچھ اللہ کی چاہت، کچھ دنیا کی رغبت اور حرص۔ ایسی نیت کو، وہ پہلی نیت جو خالص تھی، اب اس خالص نیت کا حال بھی سنا دوں کیونکہ اس کی مثال دے دی نا۔ اب جہاں نیت صافیہ ہوتی ہے، نیت صافیہ ہوتی خالص، اس میں حضرت ذُنُّون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حج پر گیا اور کعبۃ اللہ کے طواف میں تھا تو میری نظر ایک جوان پہ پڑی اور میں نے اس کے چہرے کو دیکھا تو معرفت کے آثار نمایاں تھے۔ وہ عارف تھا، جوان، طواف میں، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے تھے، ظاہری حالت بڑی خستہ تھی۔ میں سمجھ گیا کہ فقر کے حال میں، افلاس کے حال میں ہے اور حاجت مندی کے حال میں ہے۔ فرماتے ہیں میرے پاس کل 100 دینار تھے، میں نے وہ 100 دینار جیب سے نکالے، ہاتھ میں رکھے اور تیزی سے طواف کے دوران اس کے قریب ہوا
اور اس کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملا کے میں نے وہ 100 دینار دینا چاہے، اس جوان نے میرے ہاتھ کو دھکا دے کے پیچھے کر دیا۔ میں پھر آگے بڑھا اور کان میں آہستہ سے کہا، اے عارف، اے جوان، میں نے تیری خستہ حالت دیکھی ہے، خستہ حالی دیکھی ہے، میرے پاس یہ 100 دینار تھے، اس سے ضروریات کو پورا کر لینا، اور میں صدق اور اخلاص سے خدمت کر رہا ہوں۔ اس جوان نے رک کر مجھے جواب دیا، حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا، فرمایا ذوالنون، جوان نے کہا ذوالنون، اے مصری عارف، یہ جو میری خستہ حالت دیکھی ہے تو نے، اس رب کی قسم جس کے گھر میں اور تم طواف میں مصروف ہیں، اس حال کے عوض مجھے اگر جنت اور ما فیہا، جنت اور جو کچھ جنت میں ہے وہ سارا دے کر کوئی کہے کہ یہ حال بیچ دو، تو ساری جنت کے عوض میں یہ حال بیچنے کو تیار نہیں، میرے مولا نے دیا ہے، اور وہ دار البقا ہے، اور تو دار فنا کے چند درہم و دینار دے کر میرا حال ختم کرنا چاہتا ہے؟ جو لذت مولا کے دیے ہوئے حال میں ہے وہ درہم و دینار میں نہیں ہے۔ تو جو لوگ اپنے تعلق میں اللہ کے ساتھ، اپنے تعلق میں یوں خالص ہو جاتے ہیں، وہ پھر وہ لذت پاتے ہیں کہ ان کی خستہ حالی سے بہتر خوشحالی کوئی نہیں ہوتی۔ ان کو اس حال میں کیف و سرور ملتا ہے جب نیت کسی بھی عمل میں صافیہ ہو جائے تو ان کی زندگیوں سے اذیت ختم ہو جاتی ہے، ان کی زندگی میں دکھ نہیں رہتا، ان کی زندگی میں پریشانی نہیں رہتی۔ جب اذیت اور دکھ نہیں رہتا سو ان کی زندگی میں زبان پر شکوہ نہیں آتا۔ یہ ہر روز دیکھتے ہیں نا، جس کو ملو وہ شکوے کرتا ہے، جس کو ملو پریشانیاں بیان کرتا ہے، جس کی بات سنو دکھ بیان کرتا ہے۔ ارے یہ دکھ اسی لیے ہے نا کہ جہاں سے سکھ ملنا تھا اس سے جڑے نہیں ہیں۔ یہ سارے دکھ اس لیے ہیں کہ جو سکھوں کا منبع تھا، جو راحت کا منبع تھا، جو قلب کے سکون کا منبع تھا، جہاں سے عافیت اور سلامتی ملنی تھی، اس سے دل جڑا نہیں۔ دکھ اور شکوے نہ ہو زندگی میں تو اور کیا ہو۔ اے بندے، اپنے دل کو اس سے جوڑ، اور ایسا جوڑ کہ ہر شے سے توڑ دے، اور پھر اپنی نیت کو صافیہ کر اس کے تعلق میں، اس کی محبت میں، اس کی تابعداری میں، اس کی وفاداری میں۔ پھر دیکھ اس تعلق میں کیا لذت آتی ہے، نہ کوئی اذیت رہے گی زندگی میں، نہ کوئی شکوہ رہے گا۔ اس لیے اللہ والے جن کی نیتیں اللہ کے عمل، اللہ کے ساتھ صافیہ ہو جاتی ہیں، وہ حالت شکر میں رہتے ہیں۔ تو دوسری نیت جس میں ملاوٹ ہو جائے، اس کو جو میں نے ذکر کیا دونوں قسموں کی، کچھ نیکی کی نیت، اجر و ثواب کی نیت، اللہ کی رضا کی نیت، اور ساتھ کو شہرت کی نیت، دنیا میں عزت و ناموری کی نیت، لوگ عزت کریں، بڑا کہلائیں، تعظیم و تکریم ہو، یہ چیزیں مل جاتی ہیں، گڈ مڈ ہو جاتی ہیں، حرص بھی مل جاتا ہے اور خلوص بھی مل جاتا ہے۔ تو ایسی نیتوں کو نیت ممتازجہ کہتے ہیں۔ اور جو نیت صافیہ کے بالمقابل دوسرے اینڈ پر ہے، جو ٹوٹلی باطل، ریاکاری، عجب اور تکبر اور حرص دنیا اور دنیا پرستی کے لیے ہو جائے، اس کو نیت قادرہ کہتے ہیں۔ یعنی کامل قدورت آ جاتی ہے، اس میں میل کچیل آ جاتا ہے، اس میں صفائی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یعنی آدمی ظاہری نیک اعمال کرتا ہے مگر باطل ارادے کے لیے، باطل اغراض کے لیے، دنیاوی مقاصد کے لیے، دنیاوی حرص اور لالچ کے لیے، دنیاوی چاہتوں کے لیے، تو وہ نیت قادرہ ہے۔ قادرہ جو خالص اللہ کے لیے انسان عمل کرے وہ نیت صافیہ ہے، اور جس میں دونوں کیفیتوں کا امتزاج ہو جائے وہ نیت ممتازجہ ہے۔ اب آپ نیت کی 3 قسمیں سمجھ گئے۔ اب قرآن مجید کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھتا ہوں آپ کو، اب اس کا معنی سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ سورہ احقاف کی آیت ہے، ارشاد فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا۔ وہ تمام لوگ انہوں نے جو جو عمل کیے، تو ہر عمل کرنے والے کے لیے درجات مختلف ہیں۔
جو بات میں نے شروع میں کہی تھی، ہر شخص کے لیے جدا جدا درجات ہیں مما عملو، ان کے عمل کے نتیجے میں، اور وہ جدا جدا جو درجات بن جاتے ہیں عمل کے نتیجے میں، وہ جدا